السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم صحابہ کرام کے اس سوال کا جواب سن چکے ہیں جب انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ما هذه الاضاحی، یعنی ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، یعنی ہم ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ کب رائج ہوا اور انہوں نے کس قسم کی قربانی کی؟ وہ کون سی ایسی قربانی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آئی کہ پھر اس کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دیا گیا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں قرآن حکیم سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ الصافات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ الفاظ انہوں نے اس موقع پر کہے جب ان کی قوم انہیں اپنے وطن سے نکالنے کے درپے ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے انکار پر یا بتوں کی پرستش کے انکار پر جب آگ میں پھینکا گیا اور آگ بھی گل و گلزار ہو گئی، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو قوم لاجواب ہو گئی۔ اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ انہیں اپنے دیش سے نکال دیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، غم زدہ نہیں ہوئے۔ جس رب کی خاطر انہوں نے قربانی کی تھی، اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی اور آگ کے گڑھے میں کود گئے، اسی رب کے توکل پر، اسی رب کے سہارے پر اب وہ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انی ذاہب الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدینی، وہ میری رہنمائی فرمائے گا کہ اب آئندہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جس نے آج تک مجھے نہیں چھوڑا وہ آئندہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر شام کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں رب ھب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیکوں میں سے اولاد عطا کر، مجھے نیک بخت اولاد دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو ایک بہت فرما بردار، بردبار اور بہت اچھے بیٹے کی خوشخبری دی، کیونکہ والدین کے لیے اولاد اگرچہ ایک نعمت ہے لیکن اولاد کی خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب اولاد کے اخلاق اور کردار ایسے ہوں کہ ماں باپ ان کی طرف دیکھیں تو وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ شرف قبولیت بخشا کہ صرف بیٹا نہیں، غلام حلیم کی بات فرمائی۔ اب کیا ہوا؟ بچہ پیدا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس بچے اور اس کی ماں کو مکہ کے اس بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام دونوں کو لے کر مکہ آ جاتے ہیں اور پھر چھوڑ کر خود واپس چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کی زیر تربیت اپنی زندگی کے باقی سال گزارتے ہیں۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب ان کی عمر 13 سال کو پہنچی، بلوغت کا آغاز تھا، گویا دوسرے لفظوں میں ٹین ایج کا آغاز تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ان کے پاس گئے۔ وہاں پہنچے تو انہیں ایک خواب آئی، اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اس بیٹے کو قربان کر دو۔ اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھتے تھے، انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے والدین، اپنا وطن، اپنا گھر بار اور اپنا پیارا بیٹا، اپنی بیوی، سب کچھ چھوڑا۔ اور اب ایک اور امتحان تھا کہ اس بچے کو بھی قربان کر دو۔ قرآن پاک میں حکم آتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ، پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، دوڑ دھوپ کر سکے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا
یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ یہاں شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ محض ایک خواب کی بنا پر ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلا ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ باپ پیغمبر ہے اور پیغمبروں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے خواب کا ذکر اپنے بیٹے کے سامنے کرتے ہیں تو بیٹا، جس کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ بہت بردبار ہوگا، بہت متحمل مزاج ہوگا، وہ کیا کہتا ہے؟ قال یا ابتی، کہتا ہے اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر لیجئے جو بھی آپ کو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، میں انکار نہیں کروں گا، میں حاضر ہوں، میں آپ کے خواب کی تعبیر کے طور پر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں مکہ سے باہر، منا کی طرف جاتے ہیں، اور دونوں ہی اپنے رب کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کیفیت کو قرآن کن الفاظ میں بیان کرتا ہے؟ فلما اسلما، کہ جب دونوں ہی مطیع فرمان ہو گئے، دونوں ہی نے سر تسلیم خم کر دیا، دونوں نے ہی اطاعت گزاری کی مثال قائم کر دی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، یعنی سیدھا لٹانے کی بجائے الٹا لٹایا یا کروٹ کے بل لٹایا۔ اور اس موقع پر وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیتے ہیں، احسان کرنے والوں کے احسان کا بدلہ ہم اسی طرح دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک کھلی آزمائش کا موقع قرار دیتے ہیں۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک شخص جس کی ساری زندگی طرح طرح کی آزمائشوں میں گزری، جسے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا، اور پھر بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل، اللہ نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل عطا کیا، اور پھر اس عمر کو بچہ پہنچا جس عمر کو ایک بچہ اپنے ماں باپ کا بہت پیارا ہوتا ہے، اور پھر حکم آتا ہے کہ اسے قربان کر دو۔ ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے اس مقام پر کہ اللہ کی خاطر اولاد کی قربانی، اور وہ صرف قربانی یہ نہیں کہ اپنی نگاہوں سے دور کرنا، وہ قربانی تو پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کی جان کی قربانی، اتنی خوش دلی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر وفاداری کا اور وفا شعاری کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھلی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس بچے کی قربانی دراصل مقصود نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدلے میں ایک عظیم قربانی دے کر بچے کو بچا لیا۔ جبریل علیہ السلام ایک مینڈھا لائے، ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیری تو وہ چھری بیٹے کے گلے پر نہیں تھی، اس مینڈھے کے گلے پر تھی، اور وہیں سے پھر ان جانوروں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی قربانی کرتا ہے، اور وہ لوگ جو حج کے لیے نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں میں ان کے ساتھ عملی طور پر ایک طرح سے شریک ہوتے ہیں اس ریچول میں۔ جو صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس سچے جذبے کو، جذبہ وفا کو، جذبہ اطاعت کو، جذبہ قربانی کو قبول کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد
یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آتے ہیں، آپ کی اولاد میں آتے ہیں، بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر ہیں، پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. آپ کا ذکر خیر ہر نماز میں درود شریف کے اندر ہوتا ہے. یہ سب آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. حقیقت کی بات ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ دیتے ہیں. اور اسی لیے یہاں پر مزید فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا. یعنی بعد کی نسلیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہترین الفاظ میں کرتی ہیں. آج آپ دیکھیں، خواہ یہودیت کے پیروکار ہوں یا نصرانیت کے یا اہل اسلام ہوں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور آپ کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو. کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جو شخص بھی اس راستے پر چلے گا، یعنی آپ کی سنت کی پیروی کرے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، وہ یقیناً بہترین جزا پائے گا. اور ہر سال اس موقع پر، یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید قربان کے موقع پر جانوروں کا قربان کرنا اسی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے. دراصل اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی خاطر کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کرنے سے نہ چوکیں. قربانی چھوٹی ہو یا بڑی، جب بھی زندگی میں قربانی کا موقع آئے تو اللہ کے نام پر کچھ بھی دینے سے گریز نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالی انسان کو صرف آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. اسے نہ تو کسی کی جان مطلوب ہے، نہ کسی کا مال چاہیے اور نہ دیگر چیزیں. اسے تو دراصل ہمارے دلوں کا تقوی اور محبت اور جذبہ اطاعت مطلوب ہے. یہی قربانی کا سبق ہے. اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل قربانی صرف ایک ریچول بن کر رہ گئی ہے، تو ہم قربانی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم والی اسپرٹس کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ قربانی کی اسپرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے والدین اور اساتذہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک کہانی کی شکل میں بتائیں. اسی طرح بڑوں کی محفل میں، اسکولوں میں اور مختلف مقامات پر، مختلف فورم پر مختلف انداز سے ہر ایک کی ذہنی سطح اور ذہنی لیول کے مطابق اس موضوع پر گفتگو بھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ موقع محض ایک ریچول بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس ریچول سے جو اخلاق اور کردار پیدا کرنا مقصود ہے وہ بھی پیدا ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جو قرآن مجید کی آیات بیان فرمائی، اس کی روشنی میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اطاعت شعاری کے جذبے کے تحت ہوئی تھی، لیکن ہماری قربانیاں کچھ نمائشی حیثیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں. اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی ہاں، آپ نے درست فرمایا کہ ہماری قربانی عموماً اس روح سے خالی ہوتی ہے، یا بعض اوقات عید کے موقع پر جانوروں کے سائز اور ان کی عمر اور ان کی شکل اور رنگ کے بارے میں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے، یا محض ایک دکھاوے کا ایک میکانکی عمل بن جاتا ہے یہ سارا موقع. تو اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قربانی کا حکم دیا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی شہرت کے حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اسی طرح سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. یعنی جب ہم کوئی جانور قربان کرتے ہیں تو اس کا گوشت اللہ تعالیٰ تک تو نہیں جاتا اور نہ ہی اس کا خون وہاں تک جاتا ہے،
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس دل، کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ یہ قربانی کر رہے ہو۔ اس لیے سب قربانی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کو، ان کے جذبے کو، ان کی اطاعت کو، ان کی وفا شعاری کو، ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو اور اس محبت کی خاطر ہونے والی قربانی کو لازماً یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ ہماری شکل و صورت دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہمارے مال کو دیکھتے ہیں، وہ تو ہمارے دل اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنے ہزار کا بکرا قربان کیا، کوئی گائے میں حصہ ڈال رہا ہے یا بکرا ذبح کر رہا ہے، ایک کر رہا ہے یا کئی ایک کر رہا ہے، نہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، کس روح کے ساتھ کر رہا ہے۔ جیسے روح کے بغیر جسم مردہ ہے، اسی طرح جذبے کے بغیر محض قربانی کرنا اور گوشت کو تقسیم کرنا اور ایک رسم نبھانا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ہماری عملی زندگی میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جی، کوئی اور سوال ہو اس سلسلے میں؟ اسلام تو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، لیکن بظاہر اتنے سارے جانوروں کا ذبح ہو جانا یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، لیکن اس سلامتی کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے تو جانور کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جانور پیدا کس لیے کیے گئے ہیں؟ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے کہ ہم ان سے دودھ حاصل کریں، ان کا گوشت کھائیں، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کے جسم کے تمام حصے جو ہیں وہ انسانوں کے لیے کسی نہ کسی کام کے ہیں۔ تو جب وہ بنائے ہی ہمارے لیے گئے ہیں تو ان کو ذبح کرنا ظلم نہیں، اور یہ اسلام کے پیغام امن کے خلاف نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو صرف مسلمان ہی جانور قربان نہیں کرتے یا ذبح نہیں کرتے، دنیا کے ہر حصے میں جانور قربان ہوتے ہیں، ہر حصے میں گوشت پکتا ہے، کھایا جاتا ہے، گوشت کی بہت سی ڈشز بنتی ہیں، وہ سب کہاں سے آتا ہے؟ اور اسلام میں تو پھر ایک لمٹ ہے، چند مخصوص جانور قربان کرنے کی اجازت ہے۔ دنیا کے بعض ممالک اور بعض حصے ایسے ہیں جہاں ہر قسم کا جانور استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ جانور کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، ذبح کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ قربانی کے موقع پر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے، تو یہ ظلم نہیں۔ میرے خیال میں ان کو چھوڑ دینا اور صرف ان کو بوڑھا ہونے پر سسک کر مرنے دینا، شاید یہ ایک ظلم کی قسم ہو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا قربان ہو جاتا اور اس کے بعد آج ہم سب کو اپنے بیٹے قربان کرنے پڑتے تو پھر ہم کہتے کہ ہاں بھی ظلم ہے، لیکن جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے تو وہ تو انسانوں ہی کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے اس میں ظلم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔